عزیز ساتھیوں، اب ہم پروگرام کے آخری سیشن میں داخل ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں شارجہ یونٹ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ چونکہ پروگرام ابھی کافی تاخیر ہو چکی ہے، میں بلا کسی تمہید کے اس بزم سخن کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ تمام حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ ابتدائی میں گلہائے عقیدت جناب راشد فرحی صاحب نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا تھا، لیکن وہ تشنگی کیا ہے باقی رہ گئی۔ سب لوگ تشنا تھے، میری یہ خواہش ہے کہ وہ آئیں اور اس تشنگی کو بجھائیں۔ جناب راشد فرحی صاحب۔ چالو ہے ہوگی نا؟ ہمارا چولہا ہے اصل میں تیاری پوری نہیں ہے نا، اس کی وجہ سے آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طوبہ کی جانب تکنے والو آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو، طوبہ کی جانب تکنے والو آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو، دیکھ قدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ قدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام اسی کا باب کرم ہے، دیکھ یہی محراب حرم ہے، نام اسی کا باب کرم ہے، دیکھ یہی محراب حرم ہے، دیکھ ہمیں اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ ہمیں اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا پھر بھینی بھینی خوشبو مہکی بے دم دل کی دنیا مہکی، بھینی بھینی خوشبو مہکی بے دم دل کی
دنیا مہکی کھل گئے جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھل گئے جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. جو بادشاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات کی تشنہ کی افزودگی ہوئی اور خود نعت خان بھی مطمئن ہو گیا ہوگا. اب میں اس محفل سخن کی باضابطہ شروعات کرنا چاہتا ہوں اور مسند صدارت پر جناب شاہد اصلاحی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رونق افروز ہو جائیں. جہاں کہیں بھی مسند صدارت وہ سمجھتے ہیں جہاں کہیں بھی وہ سمجھ رہے ہیں اس کو جلوہ افروزی بخشیں. اب کرشن بہاری نور کے ایک شعر کے ساتھ میں شاعری کی سب سے مقبول صنف یعنی غزل کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہوں. میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا, میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا, سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. میں شعر کے ساتھ جناب بلال مبین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور غزل سرائی کا فریدان بنائیں. اور آپ حضرات سے ایک اور گزارش ہے کہ یہ شعر و سخن کی محفل ہے تو اس میں اتنا سناٹا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شعر آپ کے دل کو چھو جائے تو اس پر داد و تحسین سے آپ شاعر کو نوازیے اور ایک زندہ محفل بنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں احمد فراز کی ایک غزل پیش کروں اس سے پہلے میں رفیع بھائی نے اپنے کلام میں ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی شخص کی اہمیت کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب وہ شخص گزر جاتا ہے. شاید یہ چیزیں ہماری بدقسمتی کہا جائے یا ایک شعر کی شاعری کا کمال کہا جائے کہ انہوں نے اپنے شعر میں ان تمام چیزوں کو پرو دیا ہے. وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا, عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا. تو اس کے بعد میں اطہر بھائی کی یاد میں احمد فراز کا کی وہ غزل پیش کروں گا. آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا, آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا, وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا. اتنا مانوس نہ ہو خلوت غم سے اپنی, اتنا مانوس نہ ہو خلوت غم سے اپنی, تو کبھی خود کو بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا. ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں, ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں, میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا. ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں, ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں, میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا. زندگی تیری عطا ہے تو اے جانے والا, زندگی تیری عطا ہے تو اے جانے والا, تیری بخشش تیری دہلیز پہ دھر جائے گا, تیری بخشش